نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. محترم سامعین و ناظرین، موجودہ دور کے اندر ہر بندہ ہی تقریباً پریشانی، تکلیف اور مصیبت کے اندر مبتلا ہے، اور ہر بندہ اس کو ایک دل کے اندر وہم اور تردد پیدا ہوتا ہے کہ شاید اس پر کوئی جادو ہے، یا اس کے اوپر کوئی آسیب کا سایہ ہے، یا یہ کہ کبھی وہ سوچتا ہے کہ شاید اس پر کسی نے بندش کر دی ہے، یا اس کے اوپر کوئی نظر ہے، دلیل ہے. تو اس قسم کے آثار تقریباً اکثر موجودہ دور کے اندر اکثر آدمیوں کے اندر نظر آتے ہیں، اور ہر بندہ ہی تقریباً اس کی وجہ سے پریشان نظر آتا ہے، جس کی وجہ سے ان کو مختلف عامل حضرات کے پاس جانا پڑتا ہے، اور مختلف قسم کے عامل حضرات ان کو مختلف قسم کے ہیلے بہانے کر کے ان کو لوٹنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس قسم کے اگر کوئی ساتھی یا کوئی بھی انسان پریشان ہو اور وہ جاننا چاہتا ہو کہ آخر اس کے ساتھ کیا پریشانی ہے جس کی وجہ سے اس کو بڑی آزمائشیں آ رہی ہیں، پریشانیاں آ رہی ہیں، یا یہ کہ وہ اپنا حساب کرنا چاہتا ہے کہ آیا اس کے اوپر جادو ہے، جنات ہے، یا آسیب کا کوئی سایہ ہے، نظر ہے، یا بندش وغیرہ ہے، تو اس کا ایک آسان طریقہ یہ ہے کہ ایک نقش ہے، میں آپ کے سامنے وہ دکھا دیتا ہوں، آپ اس کو دیکھ لیں. اس قسم پہ ایک نقش آپ تیار کر لیں. اس کے اندر 16 خانے بنے ہوئے ہیں، اور 16 خانے آپ اس طرح بنا لیں. پھر اس کے بعد آپ 1 سے لے کر 16 تک آپ گنتی عربی کے اندر لکھنا شروع کر دیں، اسی ترتیب سے جیسے لکھی ہوئی ہے خانوں کے اندر. پہلے 1 ہے، 2 نمبر، پھر تیسرا، چوتھا، پانچواں، اسی ترتیب سے جس طرح ان کے خانے یہاں پر ہیں اسی طرح آپ ان کو نقل کرتے رہیں. چنانچہ جب پورا ہو جائے تو اوپر اس کے ایک طرف لکھا ہوا ہے یا حیو، پھر آگے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، پھر یا قیوم ہے، پھر آخر کے اندر ایک عبارت لکھی ہوئی ہے بحق اللہ الصمد عجب جبرائیل میکائیل اسرائیل. اس قسم کا نقش بنا کر اس کا آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ اگر آپ نے یہ نقش نوٹ کر لی ہے اور آپ اس قسم کا نقش خود بھی بنا سکتے ہیں، اور اس کا بنانے کے بعد آپ اپنا خود حساب لگا سکتے ہیں اور آزما سکتے ہیں کہ آپ کے اوپر کوئی جادو ہے، یا اثر آسیب وغیرہ کا ہے، یا نظر وغیرہ کا ہے. چنانچہ اس کو استعمال کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس نقش کو بنانے کے بعد اس کو آپ لپیٹ لیں اور کسی چھوٹے سے شاپر وغیرہ کے اندر ڈال کر آپ اس کو صبح کے وقت گلے میں ڈال لیا کریں، اور رات کو سوتے وقت آپ اس کو تکیے کے نیچے رکھ دیا کریں. چنانچہ آپ کو جو بھی مسئلہ ہو آپ اس کی نیت کر لیں. مثلاً آپ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کو کوئی بیماری ہے، جسمانی مرض ہے، یا یہ کہ کوئی جادو وغیرہ کا اثر ہے، تو انشاءاللہ اس کے اندر آپ کو خواب کے اندر سارا کچھ نظر آ جائے گا، بتا دیا جائے گا کہ بھی آپ کے اوپر جادو کا اثر ہے، یا جنات کا سایہ ہے، یا آسیب ہے، یا کوئی نظر ہے، یا بندش وغیرہ ہے. تو انشاءاللہ آپ کی اس طرح ٹینشن ختم ہو جائے گی. تو ہو سکتا ہے کہ پہلی رات کے اندر کسی ساتھی کو یہ سارا معاملہ نظر نہ آئے، تو اس کا طریقہ ہے کہ آپ 3 دن تک یہ عمل کریں. صبح آپ اس کو یعنی تویز کو، نقش کو آپ اپنے گلے میں لگا لیں گے، ڈال لیں گے، اور اس کے بعد رات کو سوتے ہوئے آپ روزانہ تکیے کے نیچے رکھ لیں. نیت کر لیں انشاءاللہ خواب کے اندر آپ کی بیماری ہے یا کوئی مرض ہے تو انشاءاللہ آپ کے سامنے واضح ہو جائے گا، کیونکہ یہ نقش مشہور ہے، مجرب بھی ہے، اور اس کو تشخیص الامراض کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. یعنی کسی بھی مرض کی تشخیص کرنی ہو، بیماری ہے یا کوئی جسمانی یا یہ کہ کوئی بھی مسئلہ ہے، تو انشاءاللہ اس کے اندر آپ کو بآسانی نظر آ سکتا ہے. اگر کسی ساتھی کے لیے عمل کرنا مشکل ہو، نقش وغیرہ بنانا، تو پھر اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اس کی ماں سوا بھی آپ اگر آپ حساب لگانا چاہتے ہیں، جاننا چاہتے ہیں، تو اس کی ایک صورت یہ ہے کہ آپ 7 چیزیں سورۃ الفاتحہ ہے، الف لام میم کا پہلا رکوع والمفلحون تک، آیت الکرسی اور آخری 4 کل روزانہ صبح شام پڑھتے رہیں. 21 دن تک یہ آپ اپنا عمل پورا کر لیں تو آپ انشاءاللہ اس کے وظیفے کے عامل بھی بن جائیں گے. اس کے بعد ہے کہ آپ جس مریض کی تشخیص کرنا چاہتے ہیں آپ اس کی قمیض وغیرہ پہلے اسی سے ناپ کروا لیں، بالش وغیرہ یا کسی اور چیز کے ذریعے آپ اس کا ناپ کروا لیں. پھر اس کے بعد آپ 7 چیزیں ان پر یہ پڑھ کر سورۃ فاتحہ پڑھیں، الف لام میم کا پہلا رکوع پڑھ لیں، پھر آیت الکرسی پڑھیں، آخری 4 کل پڑھ کے پھر آپ اس قمیض کے اوپر دم کر لیں. پھر اس کے بعد دوبارہ جب آپ ناپیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس کے اندر کیا مسئلہ ہے. مثلاً اگر آپ دیکھیں کہ قمیض آپ کے دم کرنے کے بعد اگر وہ چھوٹی ہو گئی، سکڑ گئی ہے، تو اس کا یہ یعنی ایک اشارہ ہوگا، نشانی ہوگی کہ بھئی اس آدمی کے اوپر یا انسان کے اوپر
جادو کا اثر ہے، بندش ہے، کسی کی طرف سے اس کے اوپر جادو وغیرہ کیا گیا، اور اگر وہ قمیص وغیرہ آپ کی بڑھ جاتی ہے تو اس کا یہ اشارہ ہوگا اس بات کی طرف کہ اس آدمی کے اوپر جنات ہے، سایہ وغیرہ ہے۔ اور اگر کوئی چیز بھی ایسی ظاہر نہیں ہوتی، مثلا آپ نے یہ ساری چیزیں پڑھ لی، سورہ فاتحہ پڑھا، الف لام میم کا پہلا رکوع پڑھا، آیت الکرسی پڑھی، اور آخری 4 کل پڑھ کے آپ نے قمیض کے اوپر دم بھی کر دیا، اس کے باوجود بھی قمیض نہ بڑھتی ہے نہ چھوٹی ہوتی ہے، بالکل برابر پہلے کی طرح ہے، تو پھر یہ اشارہ ہوگا اس بات کی طرف کہ اس مریض کے اوپر کوئی بھی ایسی بیماری نہیں ہے، یعنی جادو وغیرہ نہیں ہے، نہ اس کے اوپر کوئی جنات وغیرہ کا سایہ ہے، بلکہ اس کو کوئی جسمانی بیماری ہے۔ تو انشاءاللہ اس کے اندر یہ ہے کہ مزید وضاحت بھی ہو جائے گی اور آپ کی پریشانی بھی دور ہو جائے گی انشاءاللہ۔ مزید اس کے آج کی ویڈیو کے اندر تو ہم نے صرف اس کی تشخیص کا بتایا، انشاءاللہ اگلی ویڈیوز کے اندر ہم جادو وغیرہ ہو یا نظر ہو، بندش وغیرہ ہو یا سیف وغیرہ ہو، تو انشاءاللہ اس کے علاج کا بھی طریقہ آپ کے سامنے بتائیں گے اور شیئر کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔